اس ماہ مبارک میں پروردگار نے نیکیوں کے ریٹ ہائی کر دیے ہیں، اور جتنے ہائی ہو گئے اتنے ہم لو ہو گئے۔ ریٹ تو ہائی ہے، یاد رکھیے گا 19 کو آئے تھے، 21 کو آئے تھے، اگر 23 کو نہیں آئے تو فائنل میں نہیں آئے۔ امضا ہے، اس کو توقی کہا انہوں نے، امضا۔ توقی اور ہے، امضا اور ہے۔ کیا مطلب؟ توقی تو وہ امام کی تحریر ہے تو امام کی بارگاہ سے آتی، امضا امام کے سگنیچر ہیں۔ اور اب آپ کی پچھلی 2 راتوں کی شب قدر کے اعمال ایکسیپٹیبل ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کا فیصلہ کل رات میں ہوگا۔ کون زندہ رہے گا اگلے سال تک، فیصلہ کل رات میں ہوگا۔ کون حج پہ جائے گا، فیصلہ کل رات میں ہوگا۔ کون کربلا جائے گا، فیصلہ کل رات میں ہوگا۔ کون کتنا رزق پائے گا، فیصلہ کل رات میں ہوگا۔ یعنی سارے قضاء و قدر کے مسائل میں آنے والی رات کی اہمیت یہ ہے کہ یاد رکھیے، جیسے امام نے سمجھایا کہ اگر کوئی پچھلی 2 راتوں میں اعمال نہ کر سکے تو اس کے لیے کم از کم 1 رات لازم قرار دی گئی، لیلۃ الجہنیہ کے اعتبار سے اس کا نام معروف ہے۔ یعنی شب 23 کا شب 19 میں نہ آ سکے، شب 21 میں نہ آ سکے تو شب 23 میں آ جاؤ۔ شب 23 میں انسان کے لیے شب قدر کا عنوان بہت نزدیک ہے۔ خالی شب قدر یہ نہیں ہے کہ قرآن کی اعمال کر لیے جائیں، نمازیں پڑھ لی جائیں۔ شب قدر ہے شب عظمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ اب جو سیدہ کی عظمت کو پہچانے گا وہ کل رات میں آئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن خود کہتا ہے تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تو کس نے بتایا پھر؟ یہ امام صادق علیہ السلام نے بتایا۔ اللیلۃ ہی جدتنا فاطمہ، القدر اللہ، کہ لیلہ سے مراد ہماری جد ماجدہ فاطمہ زہرا ہے، اور القدر سے مراد ذات پروردگار ہے۔ لیلۃ القدر فاطمۃ اللہ، ترجمہ یہ بنا، یعنی وہ رات جس میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نزول ہے، وہ رات جس میں سارے کے سارے فیصلے امام کی خدمت میں دستخط کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کل آپ کو اس یقین کے ساتھ آنا ہے کہ گھر سے آئیے گا تو غسل شب قدر کی برکتوں کو لے کر آئیے گا، جیسے غسل جمعہ کرتے، جیسے غسل واجب کرتے، ویسے غسل شب قدر کیجیے گا بنیت توبہ، غسل توبہ، بنیت تشکر نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، غسل کیجیے۔ آغا سیستانی کے لحاظ سے اب آپ کے لیے وضو کے بغیر نماز کی اجازت ہوگی اس غسل کے بعد۔ اگر بیچ میں کوئی اور ایسا سلسلہ واقع نہ ہو جو وضو توڑ دیتا ہو تو آپ کا یہ غسل کافی ہوگا۔ تو کل کے اعمال کے پہلا سلسلہ یہ کہ آنے سے پہلے یہاں پر شب قدر شروع ہو جائے گی اذان مغرب سے۔ غروب آفتاب عرفی ہو غسل کر سکتے ہیں آپ، غروب آفتاب شرعی ہو جائے نماز پڑھ لیجئے مغربین کی، اور پھر ایک نماز جو کل یا تو پڑھ کے آئیے گا یا یہاں سے جا کے پڑھ لیجئے گا۔ 2 بڑے سخت مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے روزی میں تنگی، شاید ہم میں سے اکثریت کا مسئلہ یہ والا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہر کام الٹا ہو جاتا ہے، جو کام شروع کرتے وہ کام مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ دو بڑے مسئلے۔
ان دونوں مسئلوں کا جواب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ویسے تو یہ نماز پورے سال پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر خاص شب قدر ہے تو اس کے لحاظ سے یہ نماز لازماً پڑھیے گا. شب قدر میں 2 رکعت نماز، یہ نماز استغفار کہلاتی ہے. بہت سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی خزانہ بتا دے تو وہاں جائیں گے نا، مشکل کیوں نہ ہو. تو یہ نماز خزانوں سے بڑی اہم ترین نماز ہے. آقا بہجت فرمایا کرتے تھے کہ 10 دفعہ پڑھو، اگر پھر بھی نہ ہو تو مجھ پر ملامت کر دینا. تو یہ نماز استغفار ہے، اور اس میں وہ 2 روایات جمع ہو رہی ہیں، ایک استغفار، ایک سورہ انا انزلنا. ایک استغفار، ایک سورہ انا انزلنا. نیت کیا ہوگی؟ نماز استغفار بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر کے بعد الحمد، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا. تو یاد ہوگی نا، سورہ انا انزلنا کے بعد 15 ٹائم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، نہیں استغفر اللہ 15 مرتبہ. رکوع میں جائیے، ذکر رکوع کیجئے، پھر پڑھیے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر کھڑے ہو جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیجئے، پھر پڑھیے استغفر اللہ 10 مرتبہ. پھر سجدے اولا میں جائیے، ذکر سجدہ پڑھ لیجئے، پھر پڑھیے استغفر اللہ 10 مرتبہ. پھر درمیان میں اٹھ کے بیٹھیے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر پڑھی 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر سجدے ثانیہ میں سیکنڈ سجدہ، ذکر کے بعد پڑھیے 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر اٹھ کے بیٹھیے، کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ایک رکعت نماز ہو گئی. ایسے ہی ایک اور رکعت مکمل کرنا ہے. اور فرق یہ کہ قنوت پڑھا جائے گا سیکنڈ رکعت کے اعتبار سے. تو الحمد پڑھیں گے، انا انزلنا پڑھیں گے، 15 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے، پھر قنوت پڑھیں گے، پھر رکوع سجود جیسے طریقہ بیان کیا گیا ایسے کریں گے. جن کو نماز جعفر تیار سمجھ میں آتی ہو ان کے لیے آسان جملہ، جیسے نماز جعفر تیار. اگلا سوال آیا، مولانا کیا بیٹھ کے پڑھ لیں؟ بعد میں 2 رکعت نماز سمپل پڑھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں قبلہ کیا خیال ہے، کالی چائے پی لیں، دودھ بعد میں پی لیجیے گا. کیا مثال؟ دیکھیے نماز جعفر تیار میں بھی شاید ہمیں کوئی راستہ مل جاتا ہے، اس میں نہیں ہے. اس میں جیسے بیان کیا گیا ویسے پڑھنا ہے، جیسے بیان کیا گیا. یہ بہت سخت نماز، اس میں انا انزلنا بھی ہے، استغفار بھی ہے. اور یہ 2 ہی باتیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے سارے مسئلے حل کرتی ہیں. یہ والے، ایک رزق میں تنگی، ایک معاملات کا خراب ہونا، جو کام کرتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے تو کام ٹھیک ہو جائے گا، اور رزق میں تنگی ختم ہو جائے گی. اگر یہ نماز آپ پڑھیں گے، یہ سرکار کی نماز ہے، اللہ کے رسول کی، جبرائیل امین نے لا کر آپ کو دی. اے اللہ کے رسول، جب کبھی آپ کا رزق تنگ ہو جائے اور معاملات میں پرابلم آنے لگی تو یہ نماز پڑھ لیجیے. پھر نماز آپ پورے سال پڑھ سکتے ہیں. اور شب قدر میں خاص طور سے اگر کسی کے قرضے ادا نہ ہوتے ہوں تو استغفار اور سورہ انا انزلنا یہ دونوں بہت اہم ہیں. اور اتفاق سے اس نماز میں دونوں جمع ہو گئے. اس لیے میں نے چاہا کہ ویسے یاد رہے نہ رہے آپ کو، کیونکہ اعمال اجتماعی میں شاید وقت نہ ہو، تو یا تو پڑھ کے آئیے گا یا جا کے پڑھ لیجیے گا. لیکن پڑھنے سے پہلے امام